داؤد علیہ السلام کے حوالے سے دشمنی کا کن کے؟ داؤد علیہ السلام کے حوالہ سے ہاں جی آپ نے دشمنی کا ذکر کیا تھا. درسمین کا تو یہ کئی زبانوں میں شائع ہوئی زبور ہوئی ان کے گیت جو ہاں زبور کے یہ گیت جی 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 ٹھیک ہے تو بہت ہی کمال کی بات تھی. تشبیہ ٹھیک ہے یہ عجیب و غریب تھی. جی مجھے توجہ ہوئی تو ان کے توجہ دلانے کے اس کے تراجم کچھ اور زبانوں میں کس کے درسمین کے تو ہو رہے ہیں ہوتے ہیں جی لیکن انگریزی میں نہیں ابھی ہوا تو باقی زبانوں میں کیا. کلام کا جو منظوم کلام ہے اس کا ترجمہ بڑا مشکل کام ہے اور عام آدمی جرت نہیں کرتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کا قرب چھوڑ کر مضمون کی خاطر ہٹ جائے. اور اگر ہٹتا ہے تو بعض دفعہ ایسی جگہ بھی ہٹ جاتا ہے جہاں ہٹنا نہیں چاہیے تھا اور اپنے فہم کو مسیح علیہ السلام کا کلام ظاہر کر کے وہ ترجمے کے طور پر پیش کر دیتا ہے. بہت پرسرات بہت بڑا یہ مصیبت ہے. اب قرآن کریم میں اتنی ایکسرسائز ہو چکی ہیں 1400 سال سے مسلسل مسلمان علماء مشقیں کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے ہیں. بہت حد تک چمک گیا ہے لیکن ابھی بھی کوئی بھی ترجمہ اٹھاؤ اس میں ایسے نقائص نظر آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اب ہمارا اپنے جو حضرت مولوی شیر علی صاحب سے بہتر ترجمہ تو دنیا کو تسلیم ہے کہ نہیں ہوا آج تک انگریزی زبان میں. ابھی بھی یہ مصر میں یا کسی جگہ سوڈان میں کہیں ایک کمیٹی بیٹھی تھی تمام دنیا میں انگریزی تراجم کا جائزہ لینے میں انہوں نے بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیر علی از دا بیسٹ. چوائس صاحب کا بہت اچھا لیکن شیر علی کا ترجمہ بالکل اور چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ترجمے سے پہلے نفل پڑھتے تھے کبھی بھی بغیر نفل کے ترجمہ نہیں کر شروع کیا اور نوافل بھی بہت. اور اللہ نے ویسے بھی بڑے صاف ملک کا ذہن عطا فرمایا تھا. انگریزی زبان تو بڑا عبور تھا لیکن اب آپ پڑھیں ترجمہ تو بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہاں وہ مفہوم نہیں تھا جو ادا ہو گیا ہے. اس کا حل تلاش کرنے کے لیے چونکہ اب ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ اس ترجمے کو تبدیل کریں کسی صورت میں نہ وہ جائز ہوگا. اس لیے ہم نے بیٹھ کر بہت سے ایسے پہلو جن سے خیال تھا کہ ترجمہ یہ بھی ممکن تھا اور مفہوم یہ ہونے کی بجائے یہ ہوتا تو بہتر تھا. ایک الگ ایجنڈا بنایا ہے اور اس کو حضرت مولوی کے ترجمے کے ساتھ الگ ساتھ ملا کر شائع کرنے کا خیال ہے. اسی طرح ہمارے غلام فرید صاحب کے جو چھوٹی تفسیر ہے اس میں بھی بڑی تفسیر میں بھی وہی تھا جو میں نے بھجوایا تھا آپ کو جوئی صاحب. اور اس میں آپ نے اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے ہیں. بعض جگہ آپ نے نشان لگائے ہوں گے سوال اٹھائے ہوں گے. ہاں وہ اس طرح فائدہ نہیں دیں گے جب تک آپ مجھ سے پہلے سمجھیں نہیں کہ یہ کیوں تبدیلی کی گئی ہے اور زبان کے لحاظ سے بھی اگر کوئی سوال اٹھائے تو کیوں ایسا ہوا ہے. یہاں اس سے پہلے ہمارے مظفر کلارک کی زبان بہت اچھی ہے ماشاءاللہ اور بھی بعض اعلیٰ درجہ کے انگریزی دانوں نے بھی اس کو دیکھا. انہوں نے جو سوال اٹھائے جب آ کے مجھ سے سمجھا تو اکثر سوال واپس لے لیے اور کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیوں یہ تبدیلی کی گئی ہے لیکن ہے ضروری. جہاں غیر ضروری تھی اس کو ہم نے پہلے بھی ڈرا کر لیا سب جگہ. تو اس کو آپ بڑے جلدی مجھ سے وقت لے کر اس کو معاملے کو طے کریں. اس کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جاری رہے گی. اس کوشش کے بعد بھی یہ ناممکن ہے کہ ختم ہو جائے کیونکہ کلام الہی کہ نہ مضامین ختم ہو سکتے ہیں نہ ان کے ترجمے کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور عام شاعر کا بھی نہیں ہوتا. باقی تو چھوڑو کلام الہی تو بہت ہی دوبارہ چیز ہے. ہمیشہ کے کلام کا اس لیے مشکل ہے کہ اس کے روحانی معارف جب تک انسان کے دل پر جاری نہ ہوں وہ صحیح معنی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور عام شعراء کا اس لیے کہ وہ ان کی سوچ جس فضا میں اڑا کرتی تھی اس فضا سے کسی کو تجربہ ہوا ہو اس فضا کا تو تبھی وہ اس کو پہچان سکتا ہے. اور اس میں بعض دفعہ ادنا فضا بھی مشکل ڈالتی ہے. اب خام خواہ اونچی باتیں کسی شاعر کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ اس کی اپچھی نہیں تھی وہ اس کی پہنچ ہی چھوٹی سی تھی.
تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ترجمے سے تعلق رکھتے ہیں. عام نثر کا ترجمہ بھی مشکل ہے، لیکن شاعرانہ کلام کا اور بھی مشکل، اور مقدس لوگوں کے کلام کا اور بھی زیادہ مشکل، اور کلام الہی کا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. در زمین کے متعلق مجھے کئی لوگوں نے، میں نے خود تحریک کی تھی ترجمے کی، ترجمے بنا کے بھیجے ہیں، وہ دیکھ کر میں بالکل ہو گیا ہوں جو شکستہ تھا، تو بات بنی نہیں. اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھیجے تو اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے کسی حد تک، لیکن بہت محنت کا کام ہے. بعض دفعہ ہمیشہ کے بعد اشعار جب ترجمے کے دوران آتے ہیں، میں اپنے ریسرچ گروپ کو ٹرین کر رہا ہوں آج کل کہ ترجمہ ہمیشہ کی کتابوں کا ترجمہ کریں، لیکن پہلا ترجمہ میرے ساتھ مل کر کریں، اور ان کو میں بتاؤں کہ کیوں یہ کہ کرنا ہے، کیوں یہ نہیں کرنا. اس ضمن میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ میں ان کو بتاتا جاتا ہوں کہ دیکھو تم بات سمجھے ہی نہیں تھے. اور بسا اوقات اس پہلے ہوئے ترجموں میں کو سامنے رکھا جاتا ہے، تب سمجھ آتی ہے کہ کتنا بڑا سقم پیدا ہو گیا تھا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سمجھنے کے نتیجے میں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر وہ ہنستے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جہاں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے عرفان کا تقاضا ہے کہ اس زبان کے ظاہر سے ہٹ کر بیان کرو، وہاں لازم ہے یہ، وہاں وفا کا تقاضا ہے کہ ضرور ہٹو. کیونکہ جب تم لفظی طور پر دوسری زبان میں قریب رہو گے تو ایسا مضمون پیش کرو گے جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ریفلیکشن ڈالے گا، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک غیر عارف کے طور پر پیش کرے گا. تو یہ وفاداری نہیں ہے ترجمے کے ساتھ، یہ بے وفائی ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ اصل کے لفظوں کے قریب رہتے ہوئے جس حد تک مضمون سے وفا ممکن ہے لفظوں کے قریب رہیں. جہاں لفظی ترجمے سے ہٹنا لازم ہے ورنہ مضمون کا حق ادا نہیں ہوتا، ضرور ہٹنا پڑے گا. یہ چونکہ فیصلہ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے مجھے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. ان کو میں تسلی دیتا ہوں کہ اس کو میں خود کرتا ہوں. یہ اگر یہ جرم ہے تو میں جرم کر کے دکھا رہا ہوں. اب دوسرا ترجمہ کوئی ریپلیس کر کے دکھاؤ جو مسیح السلام کے مضمون کو بیان کر سکتا، نہیں ہو سکتا. کلیتاً اس بارے میں جب وہ لاجواب ہو جائیں پھر میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ وجہ تھی کہ میں اس ترجمے میں یہاں سے اتنا ہٹا ہوں، کیونکہ مضمون سے نہیں ہٹا، لفظوں سے اور اردو کے طرز بیان سے ہٹا ہوں. اور کا لفظ ہے، اب واؤ جس کا قرآن کریم میں پیاری لگتی ہے، اگر انگریزی میں اینڈ ڈال دیں اتنے تو ہوش اڑ جائے گی پڑھنے والے. اس لیے اس میں کئی طریقے نکالنے پڑتے ہیں کہ واؤ کا مضمون رہے کسی طریقے سے، لیکن بدلتا بدلتا رہے، اس میں کوئی بھی ایسا تنوع پیدا ہو جائے کہ وہ دلکش لگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مشکل یہ ہے کہ بعض فقرے اور کے تعلق کی وجہ سے آدھے صفحے کے فقرے ہیں، بعض ایک صفحے کے بھی ہیں، اور ایک فقرہ شروع ہے مڈل سے، وہ صفحہ ختم ہو گیا دوسری طرف چلا گیا. پڑھتے وقت پتہ بھی نہیں لگتا آدمی کو کہ کوئی بہت بڑا فقرہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہر فقرہ اپنی ذات میں ایک مضمون پورا کر کے آپ کو ایک سانس دے دیتا ہے. پھر اگلے پہ چلتے ہیں، پھر اگلے پہ، پھر آپ کو اگر توڑنا پڑے اس کو تو پھر مشکل لگتی ہے. تب سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ کہیں توڑ سکتے ہی نہیں. کئی دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے مضمون پہ اقتباس چھوٹا کر لوں، ناممکن ہے. اس لیے اردو زبان میں ایک لازم تھا کہ اتنا لمبا فقرہ استعمال کیا جائے جس میں اور کے ذریعے چھوٹے چھوٹے مضامین جڑتے چلے جائیں اور الگ فقرہ نہ بنے جب تک وہ مضمون پورا نہ ہو جائے. اور انگریزی میں آ کر جب یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لازماً 5، 6، بعض 7 فقروں میں اس کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ مضمون کے ساتھ وفا کریں، اس کو نہیں چھوڑنا. کنسٹرکشن بے شک بدل دیں. جن بیچاروں نے ظاہری کنسٹرکشن رکھی ہے، ایسا عجیب و غریب ترجمہ بعض بنا ہے کہ انگریزوں نے مجھ سے بعض انگریزوں نے خود بیان کیا کہ ہمیشہ ہم کا اچھا تاثر نہیں پڑتا ہے، کمیونیکیشن اور تاثر بہت غلط پڑ جاتا ہے. اور
پھر لفظی ترجمے کے اور نقصانات. اگر آپ یہ کہیں کہ جنت پانے کا آسان کیا آسان رستہ اردو میں، بعض ایسے محاورے رائج ہیں سمجھتے ہیں لوگ، اور انگریزی میں اور اس کو ایک چیپ پرسکرپشن یا ڈیوائس آف ریچنگ دی ہیونز کہہ دیں. ہاں ہاں، بڑی خوفناک چیز ہے، بہت ہی بد تاثر پڑتا ہے. ایک دفعہ ریویو کے حوالے سے ایک انگریز نے مجھے دکھایا تھا، اس نے کہا یہ دیکھیں کتنا خوفناک تاثر پڑتا ہے، کیوں آپ لوگ ٹھیک نہیں کراتے اس کو. میں نے کہا ہمارے پاس اسکالرس کی کمی ہے، ہمارے پاس انگریزی دان ہے، ہمارے پاس کسی حد تک اردو دان ہے، مگر کسی زبان کا دان ہونا آسان کام نہیں، اور دو زبانوں کا دان ہونا بہت مشکل ہے. جو سیکنڈ لینگویج کا تو آدمی دان ہوتا ہی نہیں. جی ہاں، بڑا مشکل، کرٹک نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل کام ہے. برابر کا توازن، اور ترجمے میں جس زبان کا ترجمہ ہو اس پر زیادہ عبور ضروری ہے، کیونکہ تاثر کم سے کم بہت خوبصورت پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر اس زبان میں کم عبور ہو، پہلی میں زیادہ ہو، تو اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان سارے معارف کو بیان کرنا جو آپ سمجھ گئے ہیں اور ان کو بیان کرنا نہیں آتا آپ کو. اس لیے کافی مسائل ہیں ترجمے کے. اچھا ہاں، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دم میں لیکن آپ کے نفر بھی ہے اینکو کے تراجم تو ہوتے نہیں. زبانی بات بھی آنی چاہیے، نہیں وہ ادا میں نے کر اس کا یہ علاج شروع کیا ہے کہ ساری دنیا کو اردو سکھانی شروع کر دی ہے. جی میں چاہتا ہوں کہ ہر قوم اردو سیکھ جائے، تاکہ ایک دفعہ سیکھ جائے پھر اس میں ترقی ہو سکتی ہے بہت زیادہ. اور ہم مسیح صاحب علیہ السلام کے کلام سے براہ راست استفادہ کریں، جو بات نہیں کرتی نہیں ہے اور ہونا ہی ہونا ہے. اس میں اردو نے لازمی یونیورسلائز ہونا ہے انشاءاللہ. یہ وقت ہو گیا، بس بتائیے. اچھا جزاک اللہ. چلیے آپ کی باری آئی ہے. ظہور مہدی آخر